بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہر لمحہ دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پینے اور واک کرنے سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جب ہم زیادہ نمک کا استعمال کرتے ہیں تو جسم پیشاب کے ذریعے اسے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نمک کے ساتھ ساتھ کیلشیم بھی زیادہ مقدار میں خارج ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے گردے میں پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنی زندگی میں 1 درم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ نیند کی کمی سے گردوں میں دائمی امراض سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر رات 6 گھنٹوں سے کم یا 10 گھنٹوں سے زیادہ نیند سے گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ہر رات 7 سے 9 گھنٹے کی نیند کو معمول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنے والا انسان باروب نظر آتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں رسولی ہو، دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال چہرے کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ صبح بروقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر روز 8 گلاس پانی پی لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ ملتانی مٹی جلد کو متعدد قسم کی خرابیوں سے بچاتی ہے، خصوصاً جن افراد کی چکنی جلد ہے، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کا اضافی تیل صاف ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی میں پسے ہوئے بادام شامل کر کے اسے آنکھوں کے نیچے لگانے سے ڈارک سرکل کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں: 1 لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، 2 بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے اور ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربوں کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں شہد چاٹنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت ناریل کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ کھجور کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جلد بوڑھا ہو جانے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ معدے کی تیزابیت جڑ سے ختم کرنے کے لیے پودینے کے پتے 2 گلاس پانی میں ابال لیں اور دن میں 3 بار یہ پانی پئیں۔ معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جلد پر آملہ لگانے سے یہ ایک قدرتی سن بلاک کا کام کرتا ہے اور جلد پر ایک تہ بن جاتی ہے جو یووی ریز سے بھی بچاتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آملے کو باہر جانے سے 20 سے 30 منٹ قبل لگا لیں۔ آملہ پاؤڈر سے چائے بنائی جا سکتی ہے جس میں وٹامن سی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، انفیکشن سے دور رہتے ہیں اور جلد کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ عام پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ چھلکا اسبغول کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ جگر صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ شہد جادوئی خواص رکھتا ہے اور کئی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جلد کے کئی امراض میں شہد ایک بہترین شفا یاب ٹونک سے کم نہیں۔ شہد زخموں کو ٹھیک کرنے اور جراثیم سے پاک رکھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ رات کے وقت جلد پر شہد لگانے کے کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ گوشت کھانے کے بعد مالٹے کا جوس پینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر چائے پینا ہے تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پئیں۔ بادام اور کشمش دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے ملو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ شہتوت کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ روزانہ نہار منہ 4 کھجور آدھے گلاس دودھ کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو
یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہو تو ایسے میں خربوزہ کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ مسواک کا استعمال دانتوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے سیدھا اور مضبوط کرتا ہے۔ چہرے پر جھائیاں ہوں تو پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دانتوں کو چمکدار بنانے کے لیے ٹوتھ پیسٹ پر بیکنگ سوڈا لگائیں اور اس پر لیموں کا رس نچوڑ لیں، پھر اس سے برش کریں۔ دانتوں کا پیلا پن ختم ہو کر دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا کہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ دوپہر کو کیلولا یعنی 30-40 منٹ کی مختصر نیند لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ چائے پینے کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی اور ہارٹ اٹیک سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ لیموں میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو جلد کو جراثیم سے پاک کر کے دانوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ چند قطرے ناریل کے پانی میں چند قطرے لیموں کا رس ملائیں اور جلد پر لگائیں۔ ناریل کا پانی جلد کو نمی فراہم کرے گا اور لیموں جلد کو صاف کر کے چمکدار بنائے گا۔ اگر آپ کی جلد حساس ہے تو براہ راست منہ پر لگانے کے بجائے پہلے ہاتھ پر لگا کر چیک کر لیں۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ ادرک کا کہوہ پی لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی، اور اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ دہی معدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت مفید ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن بعد کیل مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، معدے کو ٹھیک رکھتا ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لے کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ کھیرا سلاد میں استعمال کرنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پستہ اعصاب کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور انسان کو وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ مفید رہتی ہے۔ دہی اور اسپغول ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لو۔ خون کی کمی کے دوران ہمارے جسم میں خون کے صحت مند سرخ خلیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کوئی مرض، ناقص غذا یا دیگر۔ خون کی کمی زیادہ ہونے پر ہر وقت پیاس کا احساس برقرار رہتا ہے، جبکہ سر چکرانے، تھکاوٹ، کمزوری، جلد کی رنگت زرد ہونا، نفس تیز ہونا اور پسینے کا اخراج دیگر نمایاں علامات ہیں۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ ادرک کی چائے روزانہ پی لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔
زندگی کو صحت مند اور خوبصورت رکھنے کے لیے روزانہ نہار منہ کچھ دیر پیدل چل لیا کرو اور کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں۔ بادام اور کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو اجوائن کا کہوا جادوئی طور پر کام کرتا ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ پیٹ نکل آئے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی اور تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ لہسن کا رس تیل میں ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ تمباکو نوشی سے گردوں کے کینسر کا خطرہ 40% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی سے خون کی شریانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسروں کو گناہ کے راستے پہ مت لگا دیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کے فعل کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کو لے کر پریشان ہوگا، پھر اس وقت کیا حال ہوگا اس انسان کا جس پر کسی اور کے گناہ بھی ڈال دیے جائیں۔ اپنے دانتوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح و شام ورزش کریں۔ واک کرنے کے دوران چنگم چبانے سے دل کی دھڑکن بڑھنے سے رکنے اور کیلوریز کو جلانے میں مدد ملتی ہے۔ ایک دن ایک شخص سرکس کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ہاتھیوں کے ایک گروہ پر پڑی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ دیو ہیکل اور طاقتور جانور صرف ایک پتلی سی رسی سے بندھے ہوئے تھے، نہ کوئی زنجیر، نہ کوئی پنجرا اور نہ ہی کوئی سخت نگرانی۔ وہ شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ عظیم الابصر جانور اتنی معمولی رکاوٹ کے باوجود کیوں قید ہیں۔ یہ ہاتھی تو آسانی سے اس رسی کو توڑ سکتے ہیں، زمین ہلا سکتے ہیں، مگر وہ خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے انہیں روک رکھا ہو۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس شخص نے قریب کھڑے ٹرینر سے پوچھا، یہ ہاتھی بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں؟ ٹرینر مسکرایا اور جواب دیا، یہ رسی دراصل ان کی سوچ کو جکڑ چکی ہے، حقیقت میں نہیں۔ یہ جواب اور بھی حیران کن تھا۔ جب اس شخص نے مزید وضاحت چاہی تو ٹرینر نے کہا، جب یہ ہاتھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم انہیں اسی قسم کی پتلی رسی سے باندھتے ہیں۔ اس وقت وہ کمزور ہوتے ہیں، جتنی بھی کوشش کریں وہ رسی توڑ نہیں پاتے۔ اس طرح دن مہینے سال گزرتے رہتے ہیں اور بار بار ناکام ہونے کے بعد وہ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ رسی ان کے بس سے باہر ہے۔ پھر جب وہ بڑے اور طاقتور ہو جاتے ہیں تب بھی وہ اسی پرانی سوچ میں قید رہتے ہیں کہ وہ رسی کو توڑ نہیں سکتے، حالانکہ حقیقت میں وہ لمحوں میں خود کو آزاد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص کے دل میں ایک ہلچل مچ گیا، کیا ہم بھی انہی ہاتھیوں کی طرح اپنی سوچ کے قیدی نہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ صرف ماضی کی ناکامیوں کی بنیاد پر خود کو کمزور سمجھ کر بیٹھے ہیں؟ اگر بچپن میں ہم نے کوئی خواب دیکھا اور وہ پورا نہ ہو سکا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا؟ ہم دوسروں کے الفاظ، معاشرتی دباؤ اور اپنی سابقہ ناکامیوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم اس کے قابل نہیں، اور رفتہ رفتہ ہم ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خوابوں کو دفن کر دیتے ہیں اور ایک ایسی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے اصل مقصد سے بہت دور ہوتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ رسی، وہ خوف، وہ بندھن سب خالی ہے۔ جس طرح وہ ہاتھی اگر چاہیں تو ایک لمحے میں اپنی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم بھی اگر چاہیں تو اپنی زندگی میں ہر وہ حد پار کر سکتے ہیں جسے ہم نے اپنی سوچ میں قید کر رکھا ہے۔ زندگی میں ایک بار ناکامی ہوئی تو کیا ہوا؟ اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو دوسرا کھٹکھٹاؤ، اگر ایک موقع ہاتھ سے نکل گیا تو دوسرا تلاش کرو۔ ناکامی آخری فیصلہ نہیں بلکہ نئے سفر کا آغاز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے خواب، آپ کی طاقت اور آپ کی محنت کی کوئی رسی نہیں ہو سکتی جو آپ کو باندھ سکے، سوائے اس کے جس پر آپ خود یقین کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کی جھوٹی زنجیروں کو توڑ ڈالیں، اپنے خوف کو مٹی میں ملا دیں اور اس آزاد آسمان میں پرواز کریں جو ہمیشہ سے ہمارے منتظر تھا۔
کیونکہ زندگی جینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، ہار ماننے کے لیے نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا، اسے علقمہ کہا جاتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو موت کے وقت اسے کہا گیا، کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور وہ اس سے راضی ہوئی۔ ایک تحقیق کے مطابق مردوں اور خواتین کے جسم نمک کے حوالے سے مختلف انداز سے کام کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ خواتین کے گردے قدرتی طور پر نمکیات کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے میں مردوں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ اس سے خواتین کو ہائی بلڈ پریشر کے خلاف کسی حد تک قدرتی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔